کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روح کی گندگی فساد ہے۔ ہر بات کو نفاست کے ساتھ سمجھنا اور کہنا سیکھو، علم بھی آ جائے گا اور اخلاق بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، یعنی جس کی جیسی اچھی حیثیت ہو اسی لحاظ سے وہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اچھا کھائے پیے اور اچھا پہنے، خوشحالی کے باوجود پھٹیچر نہ بنا رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری عورتوں کی دیکھی ہے۔ جو چیزوں کا علم رکھتا ہے وہ عالم نہیں، عالم وہ ہے جو اپنے آپ کا علم رکھتا ہو۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو کسی شے سے محبت ہو وہ اس کا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ ماں چاہے جیسی ہو وہ آپ کی عاقبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں، صبر، شکر، خاموشی۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں عشق آباد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل جنتی کا رتبہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ 2 مرتبہ اللہ کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، پاک ہے اللہ، بہت عظمت والا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کے وقت چھینکانا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب انسان کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کو کسی وقت آنکھ کھلے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرما دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ جنوں کے پھیلنے اور بچوں کو اچک لینے کا وقت ہے۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا، اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں، کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ تیرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے نوازنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار تمام سخی جنت میں ہوں گے، یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جس کو تم خود نہیں کھاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے موت سے محبت کی وہ میرا سچا دوست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ تصوف حسن خوش اخلاقی کا نام ہے، جو زیادہ خوش اخلاق ہے وہ بڑا صوفی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ بے ادبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بہترین بلاغت ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں کلام کرنا مناسب نہ ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بہترین بلاغت ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں کلام کرنا مناسب نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لیے رحم مانگے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہے وہی لوگوں کا بھی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بناتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں تحفہ بھیجا کرو، رنجش دور ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور دلی حاجات پوری فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔